ناظرین، اردو رنگ کے پروگرام میں اشفاق حسین حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کریں گے جن کا تعلق ریڈیو سے ہے، جن کا تعلق ادب سے ہے، اور جنہوں نے ان دونوں میدان میں جو ہے بہت ہی کارآمد نمایاں انجام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافت کی دنیا میں بھی ان کا جو ہم ریٹن کہتے ہیں، پرنٹ میڈیا کہتے ہیں، اس سے بھی ان کا تعلق ہے، اور یہ شخصیت ہے جناب صفدر حمدانی صاحب کی۔ تو صفدر حمدانی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس اردو رنگ کے پروگرام میں۔ اور اشفاق بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کا بھی شکریہ پیش کی کہ آپ نے مدعو کیا۔ ناظرین، ہم سب آپ کے شکر گزار ہوں گے، آپ کے دلچسپ گفتگو سننے کے لیے منتظر ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو شخصیتیں آتی ہیں ان کا کوئی ایک پہلو ہوتا ہے شخصیت کا گفتگو کرنے کا، لیکن آپ کے ماشاءاللہ اتنے پہلو ہیں۔ تو جو سب سے پہلا آپ کا بنیادی حوالہ جو میں ریکال کرتا ہوں کہ 1974 میں اسلام آباد میں جو ٹیلی ویژن کا اور ریڈیو کا انسٹیٹیوشن بنا تھا، اس میں پہلے بیچ میں جو تھے کچھ لوگ میرے دوست تھے، اور انہیں کے ذریعے آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تھوڑا سا ہمیں اس بیچ کے بارے میں اور اس انسٹیٹیوشن کی ماضی اور آج اس کی کیا صورت ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو۔ بہت مختصراً اشفاق بھائی یہ عرض کروں کہ ریڈیو پاکستان میں 1972-73 تک کوئی وجود نہیں تھا تربیت کا، تو ویسے بھی کوئی شرط نہیں تھی کہ پڑھائی میں ایم اے کی شرط ہو یا کچھ ہو، تو جو لوگ نیچے سے ہیڈ کلرک یا پروگرام پروڈیوسر یا یہ آتے تھے تو انہیں آن جاب ٹریننگ دے کے لگا دیا جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ سٹاف ٹریننگ سکول کے نام سے قائم ہوا ایک ادارہ 73 میں، اور اس میں پہلی تربیت جو ہوئی انجینئرز کی 4 یا 5 مہینے کا بیچ تھا۔ پروگرام کے شعبے میں عمر مہاجر مرحوم ڈرامے کا بہت بڑا نام، اور ہم چونکہ احسان فراموش قسم کا معاشرے میں رہتے ہیں تو ایسے نام شاید کچھ لوگوں کو یاد آ جائے۔ تو عمر مہاجر صاحب پہلے اس کے پروگرام کے ہیڈ تھے، اظہار کاظمی صاحب پہلے اساتذہ میں سے تھے، اور پھر وائس آف امریکہ میں بہت عرصہ رہے، حیات ہیں مگر بہت قلیل ہیں ان دنوں۔ تو سٹاف ٹریننگ سکول بنا سب سے پہلے، یہ وہ جگہ ہے H9 میں جہاں شالیمار ریکارڈنگ کمپنی تھی، اس کے ساتھ بالکل یہ بنا۔ پھر اسے پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی کا درجہ دیا گیا امیڈیٹلی، جس زمانے میں آپ لوگ گئے وہاں تعلیم اس اکیڈمی تھی۔ تو یہ 1974 میں ہم جو ملازم ہوئے ہیں، تو یہ ہسٹری کا پہلا بیچ تھا ریڈیو پاکستان کا، جو اپنی وسعت کے اعتبار سے سب سے بڑا تھا، کہ اس میں کوئی تقریباً 37 کے قریب خواتین و حضرات تھے۔ اس حساب سے بھی یہ تاریخی بیچ تھا کہ اس میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس حساب سے بھی پہلا بیچ تھا کہ جو باقاعدہ تربیت حاصل کر کے جاب پہ آیا۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، آپ خود اس سے آگاہ ہیں کہ میرے علاوہ چھوٹے قد کے اور طالب علم کے باقی سب 9 گز کے لوگ بڑے اچھے دماغی سطح پر تو سارے لوگ تھے، اتنا اچھا بیچ جو ہے بڑے اچھے پاکستان کی ہسٹری، یعنی ستار سید جیسا بہت خوبصورت شاعر، امیر احمد خان جیسا بہت اچھا گلوکار، حامد جیلانی، دیکھیے اس وقت مجھے نام یاد آ گیا، حامد جیلانی بہت اچھا شاعر۔ تو وہ شاعروں، ادیبوں، فنکاروں کی ایک پوری کہکشاں تھی۔ شائستہ حبیب مرحومہ آزاد نظم کا بہت اچھا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بیچ جو تھا، اور اس وقت اسلامی کانفرنس ہو رہی تھی بڑے بھٹو صاحب والی، تو اس میں بھی ان میں سے کچھ لوگوں نے شرکت کی اپنی تربیت کے دوران۔ اچھا، ریڈیو کا یہ جو ماحول جو زمان جب تک ٹیلی ویژن کا ہمارے معاشرے میں اتنا عمل دخل نہیں تھا یا اس کی وہ مقبولیت نہیں، تو شروع تو ہو چکا تھا تجرباتی بنیاد پر، لیکن 60 کی دہائی تک جو ریڈیو کی جو اہمیت تھی معاشرے میں، تعلیم کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، تہذیب و تربیت اور ذہنی نشو و نما جو معاشرے کے کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ٹیلنٹ جو ہیں سب ریڈیو کے گرد آتے تھے۔ اب پلٹ کے آپ دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے ریڈیو پاکستان کا ماحول؟ اشفاق بھائی، فاتحہ چھوٹا سا لفظ ہے، میں چونکہ بہت تواتر سے وطن عزیز میں جاتا ہوں، اپنے وطن ثانی سے، برطانیہ سے، بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی زوال بہت چھوٹا سا لفظ ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری حکمرانوں پہ آئی ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو ہمارے ہاں تہذیب کا ادارہ تھا، جو آپ دیکھیے میں کبھی نام گنوانے لگوں تو شاید 10 پروگرام ہمیں درکار ہوں کہ کس درجے کا آدمی، یعنی ناصر کاظمی، عابد علی عابد، مولانا صلاح الدین احمد،
फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम कासमी, सादिक़ैन, कौन सा नाम लें जिसने अपनी इब्तदा रेडियो पाकिस्तान से नहीं की है। और अब जो उसकी इद्दहा है वो अजीब सोचने की बात है। मैंने एक रेडियो के प्रोग्राम, अदबी प्रोग्राम के प्रोड्यूसर से 2 साल पहले मुलाकात हुई मेरी, और मैंने उससे पूछा कि बेटा रज़ी तिरमिज़ी साहब से वाकिफ़ हो? मैंने कहा घर से बात शुरू करके देखते हैं, बाहर को तो छोड़िए। कहने लगा जी नाम नहीं सुना। मैंने कहा मुख्तार सिद्दीकी मरहूम? कहने लगा नहीं सर। मैंने कहा अच्छा तीसरा नाम लेके बेटा मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करूँगा, और वो है अयूब रुमानी का। ये तो वो शायर हैं जो रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम थे। अब उन पर ये पाबंदी थी कि वो अपना कलाम नशर नहीं कर सकते, और मैंने बड़ी जिद्दोजहद की अपनी अवाइर उमरी में ही रेडियो में कि ये तो बड़ा जुल्म है कि आप किसी को प्रोड्यूसर रखते हुए ये सोचें कि ये तख्लीककार है, गा सकता है, शायर है, और जब वो मुलाजिम हो तो अपना कलाम नहीं सुना सकता। तो देखिए एक तो वो कहकशां थी जो रेडियो की बुनियाद थी। ये ज़वाल पजीरी जो हुई है, इसमें ये जो सरकारी धुतू बन के रह गया, लेकिन उसके बावजूद प्रोग्राम सोचे जाते थे। प्रोग्रामों के टाइटल के लिए मुझे याद है 3-3, 4-4 मीटिंग्स होती थी, 20 से 10 प्रोग्रामों के टाइटल फाइनल किए जाते थे, 10 में से 2 फाइनल होते थे, फिर एक टाइटल उसमें से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, आइडिया फॉर्मेशन होती थी। इन चीज़ों का अब कोई वजूद नहीं रहा हुआ। अब तो ब्रॉडकास्टिंग या ये चीज़ें ऐसी बन गई हैं जिसमें कोई होमवर्क नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आप टेलीविज़न के और रेडियो के अक्सर प्रोग्राम देखें तो यूँ लगता है कि एक आदमी बाहर से सड़क से आया है, आके सामने माइक्रोफोन या कैमरे के बैठ गया है और उसने बोलना शुरू कर दिया है। उसने 30 मिनट गुजारे। एक वबा हमारे यहाँ चल पड़ी हुई है, 3 आदमी बिठाए, एक सियासतदान हो गया, एक कहने को मुबस्सर हो गया, एक खुद जो मेज़बान है वो भी पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। सो द होल वर्ल्ड इज चेंज। तो ऐसे में हम जैसे लोग जो पहले भी उस सोसाइटी में या उस माहौल में मिसफिट से थे, अब तो बिल्कुल